الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ منا کے احکام کو پڑھ رہے تھے۔ منا کے احکام میں پہلا عمل رمی جمرہ عقبہ اور دوسرا عمل ذبح کا، اور آج ہم پڑھیں گے تیسرا عمل حلق۔ اس میں بھی کچھ پڑھ چکے ہیں نا؟ اب یہاں سے پڑھنا ہے ولا یزور البیت، یہیں سے ہے نا؟ کل ہم نے شروع کیا تھا حلق کو کہ حلق کس دن ہمیں کرنا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ولا یزور البیت۔ بیت سے یہاں مراد ہے یعنی خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ ولا یزور البیت، اور گھر کی زیارت نہیں کرے گا، یعنی بیت خدا کی، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کرے گا قبل التقصیر، تقصیر سے پہلے، یعنی یہ عمل کب انجام دے گا؟ جب تقصیر ہو جائے۔ فَإِن طَافَ قَبْلَهُ، لیکن اگر کوئی شخص طواف کر لے قبلہ یعنی قبل التقصیر، عمدن جان بوجھ کر، کفارہ بشاتن تو کفارہ دے گا ایک بکری کا۔ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص تقصیر سے پہلے عمدن اگر چلا جائے کہاں کے لیے؟ طواف کعبہ کے لیے، چونکہ طواف کعبہ کے لیے خانہ کعبہ میں جائے گا ہی جائے گا، تو اگر کوئی جاتا ہے عمدن تو اس پر بطور کفارہ ایک بکری کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ ولا شیء علی الناسی، لیکن ناسی پر یعنی بھولنے والے پر کوئی شے نہیں ہے۔ مثلا آپ بھول گئے، ذہن سے بات نکل گئی اور آپ چلے گئے خانہ کعبہ اور جا کے آپ نے طواف کر لیا، تو اب کیا کریں گے؟ کوئی کفارہ دیں گے؟ کہا نہیں۔ وَيُعِيدُ طَوَافَهُ، لیکن اب کیا کرے گا؟ واپس میدان منا میں جائے گا، حلق کرے گا یا تقصیر کرے گا۔ وَيُعِيدُ طَوَافَهُ، پھر اپنے طواف کا کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ فَإِذَا حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ أَحَلَّ مِمَّا عَدَى الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ۔ کہہ رہے کہ اگر جب انسان سر مڈا لے یا تقصیر کر لے، احل تو حالت حل میں آ جائے گا وہ، ٹھیک ہے؟ احرام چاہے تو اتار سکتا ہے۔ مما عدد الطیب، تمام چیزیں جو اس پر حرام ہوئی تھی حلال ہو جائیں گی۔ مما عدد الطیب والنساء، سوائے خوشبو اور عورت کے، کہ اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی۔ فَإِذَا حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، اگر کوئی سر مڈائے یا تقصیر کرے، احل فیما عدد الطیب والنساء، تو حالت حل میں آ جائے گا خوشبو اور عورتوں کے علاوہ۔ کیوں؟ فَإِذَا طَافَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ، تو پھر جب خانہ کعبہ پہنچ کے طواف حج کر لے گا، حلت طیبہ، تو خوشبو بھی اس پہ کیا ہو جائے گی؟ حلال۔ وَيَحِلُّ النِّسَاءُ، اور عورتیں حلال ہوں گی بِطَوَافِهِنَّ، یعنی بِطَوَافِ النِّسَاء، بِطَوَافِهِنَّ یعنی بِطَوَافِ النِّسَاء، طواف النساء کر کے عورتیں حلال ہوں گی۔ یعنی کیا کرے گا؟ پہلے حلق کرے گا، حلق کے بعد خانہ کعبہ میں آ کے طواف حج کرے گا، طواف حج کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا جائے گا سعی کرنے، اور جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے آئے گا تو پھر خانہ کعبہ میں آ کر طواف النساء کرے گا، اور طواف النساء کر کے 2 رکعت اس کی نماز پڑھے گا، تو اب اس کا حج تمام نہیں ہوگا۔ ابھی کیا ہے؟ اس پر ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ حلال۔ جو چیزیں حرام تھی، شکار حرام تھا، شکار کیا ہو گیا؟ حلال، ٹھیک ہے؟
بیویاں اس کی حرام ہوئی تھی، خوشبو حرام ہوئی تھی، جتنی پابندیاں اس پر لگی تھی وہ تمام کی تمام پابندیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں پھر سے اتنا پڑھا دیکھ لیتے ہیں، وَلَا يَزُورُ الْبَيْتَ، بیت کی یعنی بیت خدا کی زیارت نہیں کرے گا، قبل التقصیر، تقصیر سے پہلے، فَإِن طَافَ، اگر طواف کر لے، قبلہ یعنی قبل التقصیر، تقصیر سے پہلے، عمدن جان بوجھ کر، کفر بشاتن تو کفارہ دے گا ایک بکری کا، ولا شیء علی الناس، لیکن اگر کوئی بھولے سے ایسا کر دے کہ طواف سے پہلے کیا کر لے، تقصیر سے پہلے طواف کر لے، یعید طوافہ، تو پہلے جائے گا اپنا حلق یا تقصیر کرے گا اور دوبارہ طواف کا اعادہ کرے گا۔ مطلب واضح ہے سب کا؟ دروازہ بند کر دو بیٹا، مطلب واضح ہے؟ کوئی مشکل ہے یہاں پہ؟ سکینہ آپ کو السلام علیکم، واضح ہے؟ جی چراغ آپ کو؟ جی جناب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے یعنی اچھا نہیں ہے، جناب ایک مرتبہ جلدی ترجمہ کر دیں۔ اوپر سے جی، ولا یزور، یہیں سے کر دے یزور، رہے ہیں۔ الثالث، تیسرا عمل حلق کا ہے، دوسرا عمل ذبح کا تھا، یہ رہا الثانی ذبح، پہلا رمی جمرہ عقبہ، یہ میدان مینا میں 3 کام انجام دینے ہیں۔ نمبر 1 رمی جمرہ عقبہ 7 کنکریوں سے، دوسرا ذبح رمی کے بعد ترتیب سے، تیسرا کیا ہے الحلق، کس دن کرے گا؟ وَيَجِبُ يَوْمَ النَّحْرِ، واجب ہے یوم النحر، یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحج کو، واجب ہے 10 ذی الحج کو سر کا مڈانا، ذبح کے بعد، بعد الذبح، ذبح کے بعد کیا کرے گا؟ الحلق او التقصیر، حلق کرنا یعنی سر کا مڈانا، تقصیر یعنی بالوں کا کچھ حصہ کاٹنا یا ناخنوں کا کاٹنا۔ یہ عمل انجام کہاں دے گا؟ کہا بے مینا، لیکن والحلق افضل، لیکن سر کا مڈانا زیادہ بہتر ہے۔ وَيَتَعَقَّدُ لِلصَّرُورَةِ وَالْمُلَبَّدِ، اور اس کی تاکید کی گئی ہے یعنی سر کے مڈانے کی اس انسان کے لیے، سرورہ یعنی جو پہلی مرتبہ حج کر رہا ہو یا جس نے اپنے سر میں جوؤں سے یا کسی اور مرض سے بچنے کے لیے کوئی چیز لگائی ہو، تیل وغیرہ، تو اس کے لیے ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ سر کا مڈانے کی تاکید ہے۔ وَيَتَعَيَّنُ فِي الْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ، لیکن عورت میں اختیار نہیں ہے حلق اور تقصیر کا، عورت کے لیے تقصیر ہی ہے، یعنی عورت پر تقصیر واجب ہے کہ وہ اپنے بالوں کا کچھ حصہ یا ناخنوں کو کاٹے۔ وَلَوْ رَحِلَ قَبْلَ الْحَلْقِ، اگر کوئی چھوڑ دے میدان مینا کو حلق سے پہلے یا تقصیر سے پہلے، رجع وفعل احدہما، تو وہ میدان مینا میں واپس آئے گا اور انجام دے گا ان میں سے کوئی ایک، ان میں سے کوئی ایک سے مراد الحلق یا تقصیر۔ فَإِن تَعَذَّرَ، اگر پلٹنا اس پلٹنے سے معذور ہو، حلقہ او قصرا، تو سر کو مڈائے گا یا تقصیر کرے گا، این کانا، جہاں بھی ہوگا وہیں، وجوباً، اور یہ کام کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب، وبعث شعرہ، اور اپنے بال کو بھیج دے گا، الی منا، منا کے میدان میں، لیدفن بہا، تاکہ وہاں دفن ہو جائے، استحبابان، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ مستحب ہے کہ وہ اپنے بالوں کو مینا میں بھیجے تاکہ وہاں دفن کیا جائے۔ وَمَن لَيْسَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ، اور جس کے سر پر بال نہیں ہوگا، يَمُرُّ الْمُوسَى عَلَيْهِ، تو استورہ علی الرأس یعنی
بالوں پر سر پر کیا کرے گا؟ استورے کو پھیرے گا. یمرو گزارے الموسا استورا علیہ یعنی علی راس سر کے اوپر. ولا یزور جناب البیت. ہاں وہ جہاں رہے گا وہیں اگر سر کو مڑایا وہیں بال کو دفن کر دے تو چلے گا صحیح رہے گا. چونکہ بھیجنا مستحب ہے. سمجھ میں آیا نا؟ یہ جی وجوباً سے دیکھیے ڈیش دے دیا نا انہوں نے، تو یہاں سے جو عمل ہے یہ مستحب ہے. تو بھیجے میں نا یہ بھیجنا مستحب، لیکن مڑانا جہاں بھی ہے وہیں مڑائے گا پھر وہ. ولا یزور البیت اور گھر کی زیارت نہیں کرے گا قبل التقصیر تقصیر سے پہلے. گھر اپنا گھر نہیں یعنی بیت اللہ. فَإِن طَافَ قَبْلَهُ یعنی قبل التقصیر اگر طواف کر لے تقصیر سے پہلے عمدن جان بوجھ کر کفارہ بشاتن تو ایک بکری کا کفارہ دے گا. ولا شیء علی الناس لیکن اگر کوئی بھول کے ایسا کرے کہ تقصیر سے پہلے یا حلق سے پہلے طواف کر لے تو اس پر کچھ نہیں ہے. وَيُعِيدُ طَوَافُهُ لیکن وہ کیا کرے گا؟ سر کو مڈا کے یا تقصیر کر کے کیا کرے گا؟ جو طواف اس نے پہلے کیا تھا وہ ناکافی ہوگا. وہ طواف کا کیا کرے گا؟ عیادہ کرے گا. فَإِذَا حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ تو اگر جب وہ سر مڈا لے یا تقصیر کر لے أَحَلَّ مِمَّا عَدَى الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ تو اس کے لیے حلال ہو جائیں گی تمام چیزیں سوائے خوشبو اور عورت کے. یہ عورت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مرد. صحیح ہے نا؟ خوشبو اور مرد. فَإِذَا طَافَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ تو جب وہ طواف کر لے طواف الزیارہ یعنی حج کا طواف حلت طیب تو خوشبو حلال ہو جائے گی. وَيَحِلُّ النِّسَاءُ اور عورت حلال ہوگی بِطَوَافِهِنَّ یعنی طواف نساء سے عورتیں حلال ہو جائیں گی. اب یہ طواف النساء سب پر واجب ہے چاہے مرد ہو یا عورت، بڑا بوڑھا ہو یا جوان، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، بچہ ہو یا بڑا، سب پر طواف النساء کیا ہے؟ واجب ہے. جب انسان طواف النساء کر لیتا ہے، عورت کر رہی ہے تو اس کا شوہر اس کے بعد حلال ہو رہا ہے، مرد کر رہا ہے تو اس کی بیوی طواف النساء کے بعد اس پر حلال ہو رہی ہے. کنوارا اگر کر رہا ہے تو جب شادی ہوگی تو اس کی بیوی اس پر کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. اگر شادی کسی جوان نے حج کیا طواف النساء نہیں کیا تو اس کی بیوی اس پر کیا ہوگی؟ حرام ہوگی جب تک کہ وہ طواف النساء نہ کر لے. تو دیکھیے سمجھ میں آئی بات پوری؟ جی آقا. جی جناب. الفصل ہاں رضا آپ کو کوئی مشکل تو نہیں بیٹا؟ رضا مقدسی موجود ہیں؟ نہیں ہے کیا رضا جی؟ غائب ہے. اب دیکھیے الفصل الخامس، پانچویں فصل شروع کر دیں کہ کل شروع کیا جائے اس کو؟ کل. فی بقیت المناسک، دیکھیں فرقان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کل شروع کیا جائے. چلیے تو اس فصل خامس کو کل ہی شروع کریں گے چونکہ اس میں ہے میرے خیال سے کچھ لمبی بھی ہے. جی کہ یہ ہے فی بقیت المناسک کہ طواف النساء کے بعد اب کیا کیا چیزیں بچتی ہیں، کیا کیا انجام دینا ہے، کب انسان حج سے فارغ ہوگا، اب وہ اس میں آ جائے گا. تو اگر ابھی تک چلیے ہم لوگ دوہرا لیتے ہیں. سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل ہے مستحب ہے
کہ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے کہاں پہنچ جائے؟ میدان منا میں، اور امام موجود ہیں تو امام کے ساتھ ظہر و عصر کی نماز کو میدان منا میں پڑھے، اور رات کو گزارے کہاں؟ منا میں، اور جب صبح نمودار ہو جائے تو صبح کہاں؟ طلوع شمس کے بعد کہاں چلا جائے؟ عرفات میں، اور عرفات 9 تاریخ کو عرفات میں جائے، عرفات میں قیام اس کو کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، کب سے کب تک؟ زوال سے لے کے غروب تک، زوال سے غروب تک، وقت اختیاری ہے یہ۔ مغرب کے بعد چلا جائے گا کہاں؟ میدان مشعر میں، مشعر میں جا کے وہاں چاہے رات کا ایک تہائی حصہ گزر جائے، مستحب ہے کہ جا کے مغرب و عشاء وہاں پڑھے۔ عرفات میں ظہر عصر پڑھے گا تو دونوں کو جمع کرے گا، ایک ساتھ پڑھے گا۔ مشعر میں جا کے جو مغرب عشاء پڑھے گا اس کو بھی ایک ساتھ پڑھے گا۔ مشعر میں جو وقت ہے وہ وقت ہے طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک۔ طلوع شمس کے بعد چونکہ 10 تاریخ نمودار ہو گئی، طلوع شمس کے بعد میدان مشعر سے چلے گا اور آ جائے گا، راستے میں اس کو ملے گا جمرہ عقبہ، اس پر کیا کرے گا؟ کنکریوں کو مارے گا اور میدان منا میں آ جائے گا۔ میدان منا میں جانے کے بعد ہی وہ 3 عمل ہے کہ رمی جمرہ عقبہ ہے، ٹھیک ہے، اور رمی جمرہ عقبہ جب سے فارغ ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ سر کو نہیں ذبح کرے گا، قربانی دے گا۔ قربانی کرنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ سر کو منڈائے گا۔ سر کو منڈانے کے بعد 10 تاریخ کو یا 11 کو، صحیح 10 یا 11 کو کہاں آ جائے گا؟ خانہ کعبہ میں۔ خانہ کعبہ میں آنے کے بعد طواف زیارہ یعنی جو حج کا طواف ہے اس طواف کو انجام دے گا۔ انجام دے کے 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا جائے گا، سعی کرے گا، اور سعی کرنے کے بعد آئے گا طواف النساء، اور طواف النساء کے بعد 2 رکعت اس کی نماز، اور اس کے بعد پھر کہاں آ جائے گا؟ میدان منا میں۔ 11 کی رات اور 12 کی رات میدان منا میں رہے گا، اور 11 اور 12 کو جائے گا اور جا کے کیا کرے گا؟ ان کو پتھر مارے گا، اور اس طرح سے اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ابھی تک کی جو بحث ہم نے پڑھی اس کے احکام، مستحبات و مکروہات، وہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھیے گا تو تمام چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔